سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 27 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، لا یفتننکم الشیطان، خیال رکھنا ہرگز شیطان تمہیں بہکا نہ پائے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا، ینزع عنہما لباسہما، اور ان کا لباس ان سے اتروا دیا، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کے اعضائے جسمانی ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو جائیں۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، بے شک وہ بھی اور اس کا قبیلہ بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، من حیث لا ترونہم، ایسی جگہ سے جہاں سے تم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء، بے شک ہم نے شیاطین کو سرپرست بنا دیا، للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے، آدم علیہ السلام کے تمام بچوں بچیوں کو مخاطب کر کے اس بات پہ خبردار کیا ہے کہ خیال رکھنا شیطان تمہارے والدین کا بھی دشمن ہے، تمہارا بھی دشمن ہے۔ اس نے تمہارے والدین کو، تمہارے ابا جان، تمہاری اماں جان، حضرت سیدنا آدم، سیدہ حوا علیہم السلام کو یہاں تک پہنچایا کہ ان کا شاہی لباس بھی اتر گیا، ان کو جنت سے بھی نکال دیا گیا۔ تو خیال کرنا یہ تمہیں بھی چھوڑے گا نہیں، اس کے داؤ پیچ سے بچ کے رہنا۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، تمام انسان مخاطب ہے، کیونکہ ہم سب کے سب اولاد ہیں آدم علیہ السلام کی۔ کوئی شہری ہے، کوئی دیہاتی، کوئی پڑھا لکھا، کوئی ان پڑھ، کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا، کوئی مذہب کو مانتا ہے نہیں مانتا، سب کو اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے آدم کے بچوں، لا یفتننکم الشیطان، خیال کرنا شیطان تمہیں بہکا نہ دے، ایسی صورتحال نہ آئے کہ وہ تم پہ اپنا داؤ چلا لے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔
اگر اس نے ان کے ساتھ دشمنی کی ہے تو وہ تمہارا بھی کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں یہ ہمارے باپ کا دشمن ہے، اس سے ہماری کبھی دوستی نہیں ہو سکتی۔ یہاں آ کے پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں جو ہمارے والدین کا ہمارا کھلا دشمن ہے، اس سے پھر دوستیاں لگانی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا، اس طرح نکلوایا کہ ینزع عنہما لباسہما، ان کے لباس بھی اتار لیے گئے، جنت کے شاہی لباس اتر گئے، لیریہما سوآتہما، اور ایسی صورتحال بنی کہ ان کے جسم کے اعضائے مستورہ ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، وہ ان کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ یہ صورتحال کی اس بے ایمان اور خناس نے تمہارے والدین کی، تو تم خیال کرنا کہیں اس کے داؤ میں نہ آ جانا، اس کے بہکاوے میں نہ آ جانا۔ اور ایک بات اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائی کہ یہ دشمن ایسا ہے، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ، یہ اور اس کا قبیلہ، قبیلے سے مراد اس کا خاندان، اس کے پیچھے چلنے والے، اس کے پیروکار، اس کے کام کے اندر اس کے ساجی، یہ اور اس کے سب قبیلے کے لوگ وہ تمہیں وہاں سے تاڑ رہے ہیں جہاں سے تم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ شیطان ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ جنات میں سے ہے، جنات ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ انبیاء علیہ السلام چونکہ وہ مبعوث ہوتے ہیں اپنے زمانے کے انسانوں کی طرف بھی جنات کی طرف بھی، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام وہ جنات کو دیکھ سکتے ہیں۔ عام آدمی بغیر کسی کرامت کے کسی جن کو دیکھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو وہ تمہارا دشمن ایسا دشمن ہے جو ہر وقت تمہیں اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے ہے، لیکن تم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ ایسے دشمن سے بچنا کتنا خطرناک ہوتا ہے، ایسے دشمن سے بچنا کتنا مشکل ہوتا ہے کہ جو دشمن تو ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اس کو نہیں دیکھ رہے۔ بزرگان دین سلف صالحین فرماتے ہیں شیطان ہمیں دیکھ رہا ہے ہم دیکھ نہیں پا رہے، ایسے دشمن سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جو شیطان کو بھی دیکھ رہا ہے اس کی پناہ میں آ جاؤ، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے جو شیطان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو شیطان سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ انسان کس کی پناہ میں آ جائے؟ اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جائے۔ اللہ پاک ہی شیطان کے مکر و فریب سے انسان کو بچا سکتا، اور شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب بھی یہ کوئی وسوسہ ڈالے تو فوراً بندہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمارے حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ رحمتً واسعہ فرمایا کرتے تھے جو بندہ دن کے شروع میں 10 دفعہ پڑھ لیتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ پاک اس کو سارے دن شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو دن کے آغاز میں ہم 10 دفعہ پڑھ لیا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ شیطان سے بچاؤ کا ایک بہترین کلمہ ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں صوفیاء کرام کہ اللہ پاک سے ہم نے درخواست کی کہ ہمیں یہ دکھایا جائے کہ یہ بہکاتا کیسے ہے، تو ایک بزرگ فرماتے میں نے حالت کشف میں دیکھا کہ یہ انسان کی پشت پہ بیٹھا ہے اور اس نے اپنی لمبی سی سونڈ اس کے دل کے قریب کی ہوئی ہے، جیسے مچھر کاٹتا ہے اس طرح یہ دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔
لیکن جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ اپنی وہ ناک اور اپنی وہ چونچ پیچھے ہٹا لیتا ہے، اور جب بندہ ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ پھر وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو گویا اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جتنا انسان ذکر میں مشغول رہے گا اتنا شیطان کے مکر و فریب اور داؤ سے بچ کے رہے گا۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے شیطان بڑا خطرناک خوفناک دشمن ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ نہیں رہے، اس سے بچنا مشکل ہے۔ لیکن اللہ پاک نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر تو بڑا ہی کمزور ہے، بڑا ہی کمزور ہے۔ ذرا سا انسان ایمان والا ہو، یقین والا ہو، ذکر الہی میں مشغول ہو، شیطان کے مکر و فریب کا اس انسان پہ کوئی اثر نہیں ہو۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے شیطان کو جو سرپرست بنایا، دوست بنایا، شیطان کو جو کرتا دھرتا بنایا، وہ ان لوگوں کا بنایا للذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے، جو یقین نہیں رکھتے، جو یقین کی صفت سے محروم ہے۔ اللہ ہمیں ایمان اور یقین کی مضبوطی نصیب فرمائے۔ جتنا ہمارا اس بات پر ایمان اور یقین مضبوط ہوگا کہ ہمارا دوست، ہمارا ولی، ہمارا کارساز شیطان نہیں اللہ ہے، ہمارے تحفظ کا ذریعہ شیطانی وساوس نہیں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ جتنا ہمارا اس پہ یقین مضبوط ہوگا اتنا ہم شیطان کے مکر و فریب سے بچ سکیں گے۔ بڑے باریک جال لے کر آتا ہے، بڑی باریک چالیں لے کر آتا ہے، اور اس طرح بہکاتا ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہونے دیتا، پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ بعض اوقات نیکی کے رنگ میں آ کے بہکائے گا، نیکی کے رنگ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے امور سر انجام دیتے ہوئے رات کو دیر سے آنکھ لگی، صبح تہجد کے لیے اٹھ نہ سکے، تہجد کی نماز رہ گئی۔ دن بھر اس قدر شرمندہ اور اس قدر نادم اور اس قدر افسردہ رہے کہ میری تہجد کی نماز کیوں رہ گئی۔ استغفار کرتے رہے، آج تو فجر کی نماز رہ جائے ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اس طرح ہم دور چلے گئے اس نبوی زندگی سے۔ وہ تہجد کی نماز چھوٹ جانے پر افسردہ ہے۔ اگلی صبح ہوئی، اسی طرح پھر آنکھ نہیں کھل رہی تھی، تہجد کا وقت جانے کے قریب تھا، تو دیکھا کہ کوئی مجھے آ کے اٹھا رہا ہے کہ اٹھ کے تہجد پڑھ لیں۔ بڑے حیران ہوئے کہ میرے کمرے میں کون آ گیا، تو کمرہ تو بند ہے، باہر دربان ہے، اندر کون آ گیا۔ اپنی فراست والی مومنانہ فراست سے سمجھ گئے کہ یہ آنے والا کوئی انسان نہیں، یہ شیطان ہے۔ پھر اس کو پکڑ لیا، کہا مجھے بتا تو مجھے اٹھانے کیسے آ گیا، جگانے کیسے آ گیا؟ تو فجر کی نماز پڑھنے نہیں دیتا، لوگوں کو مٹھی چاپی کرتا ہے، بڑا وقت ہے سو جاؤ، بڑا وقت ہے سو جاؤ، تہجد کے لیے کیسے اٹھانے آ گیا؟ تو کہنے لگا جی آپ اپنا کام کریں، تہجد پڑھیں، چھوڑیں اس بات کو۔ کہا نہیں بتاؤ، پھر چھوڑوں گا۔ تو کہنے لگا بات یہ ہے کہ کل آپ کی تہجد رہ گئی، آپ نے اس پہ جو ندامت اور شرمندگی اور جو توبہ استغفار کیا، اتنا ثواب تہجد کا نہیں ملتا جتنا اپنے اس سے ثواب حاصل کر لیا۔ تو میں کہتا ہوں چلو تہجد ہی پڑھ لیں، کچھ نیکیاں کم تو ہوں۔ اس طرح نیکیوں کے جال بھی لے کر آتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ اس کا حل یہی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہو، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس سے بیعت کا تعلق مضبوط ہو۔
وہی پھر بتائے گا کہ یہ شیطانی چکر ہے یا رحمانی چکر، یا رحمان کی طرف سے فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شیطان کا لمہ ہوتا ہے، ایک فرشتے کا لمہ ہوتا ہے۔ لمہ کا معنی خیال۔ ایک دم بیٹھے بیٹھے بندے کے دل میں نیکی کرنے کا خیال آیا، یہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، یہ فرشتے کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک دم بیٹھے بیٹھے گناہ کا خیال آیا، یہ شیطان کی طرف سے ہی ہوگا، فرشتہ گناہ کا خیال کبھی دل میں نہیں لاتا۔ اب جو نیکی کا خیال دل میں آیا، اس وقت میں وہ نیکی شیطان کی طرف سے ہے یا فرشتے کی طرف سے، اس کا فیصلہ ہوگا جب ہم اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے۔ فجر کی نماز کا ٹائم ہے، مثال کے طور پہ جماعت کھڑی ہونے لگی، اب یہ بندہ بیٹھا جی میں تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میں تو نماز نہیں پڑھوں گا، میں تو تلاوت کر رہا ہوں۔ اب یہ نیکی تو کر رہا ہے، لیکن یہ نیکی شیطان کے کہنے پہ کر رہا ہے کہ اجتماعی کام کو چھوڑ کر انفرادی عمل میں لگا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس کے لیے اللہ والوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اپنے تعلق، اپنی نسبت کسی بھی اللہ والے نیک بزرگ سے جوڑ کر اس سے ہدایات لے کہ ہم نے کیسے نیکی کو کرنا بھی ہے، نیکی کو بچانا بھی، یہ ضروری ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو شیطان کے مکر و فریب اور داؤ سے محفوظ رکھے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت